السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ پس ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلافی معاملات میں حاکم تسلیم کر دیں۔ فیما شجر بینہم، وہ جو اختلافات ان کے آپس میں ہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے نفسوں میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، اس فیصلے سے جو آپ نے کیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ اسے خوب اچھی طرح تسلیم کر لیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے کے مومن ہونے کی شرائط کا ذکر کیا، اور شرائط کو ذکر اسی انداز سے کیا کہ جو عربوں کا انداز ہے۔ عرب اگر کسی چیز میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے لا لے کر آتے ہیں۔ لا، نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں ہے۔ جس طرح لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ حالانکہ اگر یہ کہہ دیا جاتا الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، یا معبود واحد، یا اس طرح کے کلمات کہے جا سکتے تھے، لیکن اس میں وہ تاکید پیدا نہیں ہوتی جو پہلے نفی اور اس بات میں ہوتی۔ یعنی جس کلام کے اندر وہ دو چیزیں جمع کرے، ایک نفی اور ایک اس بات، اس کلام میں طاقت اور قوت زیادہ ہوتی ہے بنسبت عام کلمے کی۔ تو یہاں پر بھی پہلے فلا، بات ایسے نہیں ہے جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ وَرَبِّكَ، دوسرا تاکید پیدا کرنے کا طریقہ یہ کہ قسم، اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو اس کی بات کے اندر تاکید ہے، لیکن قسم وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو حاکم تسلیم کریں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا توجہ سے سمجھیے گا، مومن ہونے کے لیے اول شرط ہے کہ وہ اپنے اختلافی معاملات میں اللہ کے رسول کو اپنا قاضی اور جج مانے۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ وہ اس دور کے فیصلے تھے، آج کے جدید دور میں وہ کام نہیں دے سکتے، یا ہم ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں ٹھیک ہے یار وہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے، پہلی صورت میں آپ نے سوچ یہ رکھی کہ وہ پہلی صورت اس زمانے کی تھی، اب نہیں ہے جائز، اب یہ مناسب نہیں ہے پرانے فیصلے۔ دوسری صورت یہ کہ آپ کہتے ہو کہ یار ٹھیک ہے، اس کے مطابق بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے فیصلہ کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ نمبر 3، آپ یہ کہتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے مطابق فیصلہ ہو جائے، لیکن چلو اگر غیر سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو گزارا ہو جائے گا، لیکن بہتر نہیں ہے۔ ان تینوں صورتوں میں ایسی سوچ رکھنے والا بندہ بالاتفاق کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے ہوتے ہوئے کسی غیر کا فیصلہ مجبوراً تو ہمارے اوپر مسلط کیا جا سکتا ہے، جبراً ہمارے اوپر مسلط کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مومن اس کے بارے میں رضامندی رکھے، یا اس کو جائز سمجھے، یا اس کو اتنے کے نمبر دے جتنے پاس ہونے کے نمبر ہوتے ہیں، یہ مومن ایمان سے نکل گیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلوں میں اللہ کے رسول کو حاکم تسلیم کریں۔ اب اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی جو جھگڑے عدالتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، یا عدالتوں میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں پر جو اللہ کے رسول کی احادیث پیش کی جاتی ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ ہو، لیکن اس پر نہیں ہوتا، تو سوچئے کہ اس آیت مبارکہ کی روح سے ہمارے اوپر فتویٰ کیا لگتا ہے۔ دیکھو، یہ قرآن میں لکھا ہوا، اس کو بیان کرنا، اس کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی کو کافر کہنا، کسی کو ٹارگٹ کرنا، کسی کو قتل کرنا، اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم نے صرف اتنا دیکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اختلافی معاملات میں فیصل نہ تسلیم کرنے والا بندہ، آیا کہ اس کے اندر ایمان رہتا کہ نہیں رہتا؟ نہیں رہتا۔ کسی قسم کا آپ کا جھگڑا ہو، آپ اس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کروائیے، علماء کے پاس اپنے معاملات لایا کریں، کوئی بات نہیں، علماء کو بھی غلطی لگ سکتی ہے،
ایک نہیں، دو نہیں، 3 علماء سے مسئلہ پوچھیں۔ دوسری بات، دوسری قسم کا اختلاف ہے ہمارے عقائد کا۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں، کوئی کہتا ہے علم غیب جانتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں جانتے، کوئی کہتا ہے مختار کل ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں۔ طرح طرح کے عقائد بن گئے لوگوں کے۔ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے نا۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک وہ آپ کو اختلافی معاملوں میں ثالث تسلیم نہ کر لیں وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ کہتے ہوں گے جی ہم کس سے فیصلہ کروائیں؟ آپ قرآن کو پڑھیں۔ آپ دنیا کے معاملات کے لیے کئی کئی مہینے سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے جو آپ کی آخرت کی نجات ہے اس کے لیے آپ 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ میں وقت نکال کے قرآن مجید کو ایک دفعہ سارا پڑھ نہیں سکتے ترجمے سے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں پہ باندھو، کوئی کہتا ہے نیچے باندھو، کوئی کہتا ہے چھوڑ کے پڑھو، کوئی فاتحہ پڑھنے کو کہتا ہے امام کے پیچھے، کوئی نہیں، کوئی رفع الیدین کا کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ اختلاف ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تک وہ اختلافی معاملے میں آپ کو ثالث سے تسلیم کرے مومن نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، سارا ہی ٹھیک ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی میں تو فلاں امام کا پیروکار ہوں، مثلا میں حنفی ہوتا ہوں، میں شافعی ہوتا ہوں، میں حنبلی ہوتا ہوں، میں مالکی ہوتا ہوں، میں فلاں امام کے پیچھے چلتا ہوں، میں فلاں مسجد کا نمازی ہوں، فلاں مفتی صاحب سے میں فیض یاب ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جب تک ان معاملات میں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کرواتے، آپ کی فقہ، آپ کا امام، آپ کا فرقہ، یہ نماز آپ کی ہے، یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی نماز دینا چاہتے ہیں تو وہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے دین آپ کی نظر میں اہم ہی نہیں، آپ چاہتے ہی نہیں ہیں، اس کو حیثیت ہی نہیں دیتے۔ آپ 5,000 کی کاپی آپ کو بندہ دے نا، مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو پیسے دیے، اس نے کتنے عرصے بعد مجھے فون کیا کہ وہ جو کاپی آئی تھی اس میں ایک نوٹ خراب نکلا تھا، میں نے کہا بھجوا دو۔ مقصد کہ ایسا بعض دفعہ ہم تو اس چیز پر اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن لوگ دیکھیں ایک ایک نوٹ چیک کرتے ہیں کہ نقلی نہ ہو، کیوں؟ نقصان نہ ہو جائے۔ یار 5,000 کا نقصان کیا نقصان؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دین کا نقصان اگر اللہ قیامت کے دن یہ کہہ دے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس چلے جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جو صحابی تھا اس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی تھی اور بہترین زمانے میں پڑھی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تھی۔ پڑھنے والا صحابی، جگہ مسجد نبوی، زمانہ بہترین، پڑھی نبی کے سامنے۔ آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، کہا پڑھی ہی نہیں۔ اور آج ہم لوگ اس پہ اتنے بے پرواہ ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں نے جس مذہب سے، جس کے گھر میں پید ہوا میں اسی کی نماز پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں، نہ آپ میرے پیچھے لگیے اور نہ کسی اور کے پیچھے۔ میری ان ساری باتوں کا مطلب یہ کہ آپ تحقیق کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی ہم کیسے تحقیق کریں، آپ کر سکتے ہیں تحقیق۔ آپ دنیا کو روزانہ 12 گھنٹے دے سکتے ہیں، 18 گھنٹے دنیا کو دے سکتے ہیں۔ اپنی آخرت بنانے کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے آپ 24 گھنٹوں میں سے؟ نکال سکتے اگر آپ نکالنا چاہیں۔ خود سرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، میرے سے بھی پوچھئے، دوسرے علماء سے بھی پوچھئے، ہر ایک سے ملیے، ان سے کہیے کہ جی یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تحقیق یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک کے پاس جا کے مسئلہ پوچھ کے ایسے یقین کر لیں جیسے وہ نبی کی زبان بولتا ہے۔ تحقیق کیجئے۔ اگر آپ اختلافی معاملوں میں اللہ کے رسول کو ثالث نہیں بناتے، اماموں کو ثالث بناتے ہیں، اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایمان کس درجے کا، آپ اس آیت کو دیکھ کے فیصلہ کر لیں۔ اور اسی طرح اختلافی معاملات گھر کے جو ہوں، باپ بیٹے کی لڑائی، بہن بھائیوں کی لڑائی، وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جیسے آپ کو پسند ہے؟ نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک آپ کو ثالث تسلیم نہیں کیا جاتا اس وقت تک نہیں۔ اور اسی طرح وہ اختلافات اور وہ جھگڑے جو آپ کے اپنے کاروباری ہوتے ہیں، مارکیٹ کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، جب تک ان میں بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کو ثالث تسلیم نہیں کرتے، آپ اپنے ایمان کا جائزہ اس آیت سے لیں۔ میں اس آیت مبارکہ کو تھوڑا سا کھولا اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کئی طرح کے اختلافات سے دوچار ہوتے ہیں۔
کبھی ہم پرے پنچایت اور علاقے کے روایتوں کے مطابق فیصلے کرواتے ہیں، کبھی ہم کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے۔ قرآن کہتا ہے تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اس مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول نے تم۔ اور پھر اگلی بات، خالی فیصلہ نہیں کروانا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کریں دل میں اس فیصلے کے بارے میں کسی قسم کی تنگی بھی نہ ہو۔ فیصلہ تو کروا لیا لیکن دل میں تھوڑی سی گھٹن ہے، یار کسر لگ گئی ہے، اتنا میرا تو جو ہے نا وہ سود بنتا تھا وہ مجھے چھوڑنا پڑ گیا، یا اس مسئلے میں یار اتنا نقصان۔ اگر دل میں تھوڑی سی تنگی آ گئی، فیصلہ آپ نے تسلیم بھی کر لیا، تب بھی مومن نہیں۔ اللہ اکبر، معاملہ بڑا سخت ہے میرے بھائیوں۔ معاملہ صرف میرے ظاہر کا نہیں ہے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ بھی قرآن پہ بیٹھے، میں بھی قرآن پہ بیٹھا، معاملہ یہاں تک نہیں ختم ہو جاتا، دل میں کیا ہے یہاں پر بھی بات آتی ہے۔ منافقین نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کہاں سے پکڑے گئے؟ دل سے پکڑے گئے۔ اس لیے دین کے بارے میں کبھی دل میں گھٹن بھی نہ آئے آپ کے، یار میں نماز پڑھنے گیا اس کی وجہ سے میرا گاہک مڑ گیا، اگر میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو گاہک مڑ جائے گا، اس لیے دکان بند نہیں کرتے آپ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کسی طرح کی گھٹن دین کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، نماز کے بارے میں، پردے کے بارے میں، یا کسی بھی طرح کی گھٹن اگر سینے میں آ گئی تو بھی آپ کا ایمان کی خیر نہیں۔ ظاہری باطنی جب تک آپ تسلیم نہیں ہوتے کام نہیں بنے گا۔ اور تیسری بات، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور وہ اس چیز کو پوری طرح تسلیم کر لے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اپنا قاضی اور جج اور حاکم تسلیم کرنا کہ آپ میرے جج ہیں، آپ فیصلہ کریں جو کریں گے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کے فیصلے کو دل سے تسلیم کرنا، اور تیسرا فیصلہ ہوتا ہے اس کو پوری طرح مان جانا۔ پوری طرح مان جانے میں اور دل سے تسلیم کرنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان دل سے تو مانتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر پاتا، عملی طور پر اس کو وجود میں نہیں لاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح تسلیم ہو، یعنی تم ظاہر بھی کرو اپنی اس تسلیمیت کو، صرف اتنا نہیں ہے کہ تم کو جی تسلیم ہے، مانتا ہوں جی مانتا ہوں، اور عمل کرو ہی نہ۔ گویا کہ یہ تین چیزیں جس بندے کے اندر آ جائیں وہ بندہ مومن ہے۔ اب مجھے بتائیے، ہم مذہبی لوگوں کو دیکھیے، ہم جن فرقوں میں بٹ چکے ہیں، جن گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کب لیتے ہیں؟ ہم تو اپنے اپنے فرقے سے لیتے ہیں، اپنی اپنی فقہ سے فیصلہ لیتے ہیں، اور اسی طرح اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، دنیا داری کے معاملات، اس میں بھی کب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ لیتے ہیں؟ میرے محترم بھائیو، معاملہ گھر کا ہو، دکان کا ہو، بازار کا ہو، دین کا ہو، کسی طرح کا ہو، اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے لیا جائے گا کہ دین اس مسئلے میں کیا کہتا ہے، دین اس جزئی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے اصل ایمان کی کامیابی۔ پھر اس میں سے بعض، اس میں بھی پھر درجات ہے، بعض کفر تک پہنچ جاتے ہیں اور بعض کبیرہ گناہ تک رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔